دنیا کے اندر کیا یہ تباہی کم ہے کہ ہماری ایک بیٹی سابیہ یا سبیہ سیفی نامی وہ بچی 50 درندوں نے جس کی عصمت دری کی ہے، جس کی عزت لوٹی ہے اور اس کے جسم کے مخصوص مقام کاٹ ڈالے ہیں، اس کے بدن پر 50 چاقو کے نشان تھے اور گینگ ریپ اس کے ساتھ کیا گیا، اجتماعی عصمت دری اس کے ساتھ کی گئی، اس کی عزت کو تار تار کیا گیا، بالآخر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور اللہ اکبر، آپ توجہ کریں کہ اس کے بدن کے مخصوص مقام، اس کا سینہ چاقو سے کاٹا گیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس کے گھر والے انصاف کی گہار لگا رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور دنیاوی حکومت سے ہمیں انصاف کی تو امید بھی نہیں ہے، لیکن کہاں گئے مسلمانوں کے وہ بڑے بڑے لیڈر؟ کہاں گئے مسلمانوں کے سرمایہ دار؟ کہاں ہیں مسلمانوں کے وہ کرسی والے، وہ اقتدار والے، وہ پاور والے؟ پاور کا تمہاری تو نامردانگی کا حال یہ ہے کہ تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن کو دن دہاڑے گینگ ریپ کا شکار بنا کر اس کے بدن کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں اور اسے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور تم انصاف تک نہیں لے سکتے۔ کیا ہے تمہارا پاور؟ کیا ہے تمہاری حیثیت؟ کہاں ہیں مسلمانوں کے وہ بڑے بڑے لیڈر جو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر یوز کرتے ہیں اور اپنی ووٹ بینک بڑھاتے ہیں، اپنے ووٹروں کی تعداد بڑھاتے ہیں؟ کتنے لوگ نکلے ہیں باہر اس بچی کے لیے انصاف مانگنے کی خاطر؟ کتنے قوم کے لیڈر ہیں جو سڑکوں پر آئے ہیں کہ ہماری قوم کی وہ بیٹی تھی، اسے انصاف دلا جائے؟ اور کسی چور چمار کی تو بیٹی نہیں، تو وہ خود پولیس میں تھی، یعنی پولیس میں کوئی عورت موجود ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھی۔ آج اس کی لڑائی کے لیے کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان، وہ مسلمان کی بیٹی، اس کا باپ مسلمان ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ لیکن ہائے رے نوجوانوں، تمہاری بھی سوچ پر مجھے افسوس ہے کہ ایک طرف تمہاری بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور دوسری طرف تم فری فائر گیم میں کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک طرف تمہاری بہن کے مخصوص مقام کاٹے جا رہے ہیں، اس کا سینہ کاٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف تم رات میں 3 بجے تک ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے۔ تمہیں غیرت نہیں ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ تمہیں غیرت نہیں کہ اسے انصاف نہیں مل رہا؟ لیکن افسوس، آواز نہیں اٹھتی کیونکہ ہم نے دنیا سے محبت کر لی ہے، کوئی آگے نہیں آتا کیونکہ ہم نے دنیا سے محبت کر لی ہے۔ پھر وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ آج یو پی میں ہماری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، آج ایم پی میں ہماری بہن کی عزت لوٹی گئی۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر گھر کی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی، ہر چوراہے میں عزت لوٹی جائے گی، ہر نکڑ پر عزت لوٹنے کا تماشا رچا جائے گا، کھیل رچا جائے گا، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تم تماشائی بن کر دیکھتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ آج وقت ہے کرنے کا، سو کرو، اٹھو، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگو۔ اور ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جو صرف مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت دری پر آواز اٹھانے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہمارے لیے چاہے وہ کسی قوم کی بچی ہو، اسلام کی بچی ہے، چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو، مسلمانوں کی بہن ہے، چاہے وہ کسی غیر مسلم کی بیٹی ہو، وہ مسلمانوں کی بیٹی ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بہت سارے قیدیوں کو پیش کیا گیا، لایا گیا، تو اس میں سے ایک عورت بھی تھی جس کا سر ننگا تھا۔ تو قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اپنے کندھے سے اتاری اور اس عورت کی طرف، اس خاتون کی طرف اچھالی اور فرمایا کہ بیٹی اپنے سر کو ڈھانک لو اور چادر اوڑھ لو۔ کسی نے کہا حضور
یہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، آدم کی بیٹی تو ہے، اللہ کی بندی تو ہے، اور اسلام ہر عورت کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ عورت کلمہ پڑھنے والی ہو، چاہے وہ عورت کسی اور مذہب کے ماننے والی ہو۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اسلام ہر بیٹی کی عزت بچانے کے لیے سب سے پہلے آگے آئے گا، چاہے وہ مسلمانوں کی بیٹی ہو چاہے وہ ہندوؤں کی بیٹی۔